ڈاکٹر ہما قسط نمبر 17۔ ہما واپس آئی اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ ہما کو یہ دیکھ کر ایک جھٹکا سا لگا۔ سوچنے لگی کہ اب وہ کیا کرے اور کوئی حل تو تھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رشید چائے لے کر آ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے اور اس نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ تھوڑا تو ڈر ہی رہا تھا۔ ہما کو بھی اسے دیکھ کر غصہ آیا۔ وہ اس کی طرف گھور کر دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی رشید کی نظر ہما سے ملی تو اس نے ایک بار پھر اپنی نظر جھکا لی۔ ہما کو اس کی اس حرکت پر تھوڑی ہنسی آ گئی، مگر وہ اپنی ہنسی پر کنٹرول کر گئی۔ رشید نے چائے ٹیبل پر رکھی اور فوراً باہر جانے لگا۔ ہما بول پڑی، ہما رک جاؤ رشید۔ رشید رک گیا۔ جی میڈم جی۔ ہما تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ آج کتنی غلط حرکت کی ہے تم نے، کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ ہما ٹیبل کے پیچھے سے اٹھی اور سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رشید وہ مجھے معاف کر دیں میڈم جی، بس برداشت نہیں ہوتا نا۔ ہما گئے نہیں ابھی تک تم؟ جاؤ مجھے سونا ہے۔ رشید ہاں میڈم جی، آج زمان صاحب نہیں ہے تو آپ اپنی نیند ہی پوری کر لیں۔ ہما نے اسے گھورا اور اپنے لال دانت نکالتا ہوا باہر نکل گیا۔ صبح اٹھ کر ہما اپنے گھر واپس آ گئی انور کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد انور اپنے آفس چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ ہما کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر جماعت تک تو سب ٹھیک تھا کہ وہ اسی کی سٹیٹس کا ایک فرد ہے، ڈاکٹر ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے اور شاندار جسم کا مالک ہے، تو اگر وہ اس کے ساتھ کچھ جسمانی تعلق رکھ بھی رہی ہے تو ایسا کوئی حرج تو نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد ہما کی آنکھ اس کے فلیٹ کی بیل کی آواز سے کھلی۔ ہما جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے گاؤن کے بیلٹ ٹھیک کرتی ہوئی جا کر دروازہ تھوڑا سا کھولا تو سامنے رشید کھڑا پان چبا رہا تھا۔ ہما اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دروازہ کھول کر بولی، ہما تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رشید نے ہما کے سوال کا جواب دینے کی بجائے دروازہ پورا کھولا اور اندر آ گیا۔ ہما تھوڑا گھبرا گئی۔ رشید دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، میڈم جی آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ہی ملتا جاؤں اور پوچھ لوں کہ آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے۔ ہما نہیں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، تم بس جاؤ یہاں سے۔ رشید صاحب جی آج جلدی کیوں گھر جا رہے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے نا؟ انور بس یار آج طبیعت خراب ہے اس لیے کام نہیں ہو رہا تھا، اس لیے گھر میں آرام کروں گا اب تھوڑا۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا اور رشید نے اب ہما کو چھوڑ دیا اور خود بھی صوفے سے اٹھ گیا۔ ہما غصے سے بولی، تم کو منع بھی کیا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے، مگر تم نہیں مانے میری بات۔ چلو اب جلدی دفع ہو جاؤ یہاں سے، انور کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ رشید بھی تھوڑا گھبرا گیا تھا، وہ بھی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا تو بیل بج گئی۔ دونوں گھبرا گئے۔ ہما کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی کہ وہ کیسے انور کا سامنا کرے گی کہ رشید اس کے گھر میں ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ ہما کی تو حالت رونے والی ہو رہی تھی۔ اس کو اور تو کچھ نہیں سوجی۔ اس نے جلدی سے رشید کو گیسٹ روم میں دھکیل دیا اور اس کمرے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ہما جاؤ اس کے کمرے میں دفع ہو جاؤ اور تمہاری کوئی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ رشید فوراً ہی اندر بھاگ گیا۔ اسے خود بھی بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ انور صاحب نے اسے یہاں دیکھ لیا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رشید نے اندر کمرے میں جا کر
ہما نے اندر دروازہ کھولا تو سامنے انور کھڑا تھا۔ ہما نے مسکرا کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہما رنگت اڑی سی لگ رہی تھی اور وہ گھبرائی ہوئی تھی، اور آخر گھبراتی بھی کیوں نہ، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اکیلے گھر میں ایک غیر مرد کے ساتھ تھی، اور وہ بھی اس کے ہاسپٹل کا نوکر، درجہ چہارم کا ملازم۔ وہ کیسے جواب دے پاتی کہ وہ اس کے گھر پر کیوں ہے؟ اور اب دوسرے کمرے میں رشید کو چھپا کر تو وہ اور بھی مشکوک اور قصوروار بن چکی تھی، اس لیے وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ انور کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ہما، ارے آج آپ اتنی جلدی آ گئے، خیریت تو ہے؟ جاری ہے۔ کس نمبر 18 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 18 لکھیں۔ آپ کے رسپانس کے مطابق میں اس کی اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔